ختم نبوت کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا اختتام۔ عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد میں سے بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ حضور ختم المرتبت سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی یہ کہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے یا آ گیا ہے، ہمارے شریعت میں، ہمارے اسلام میں ایسا بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ اپنی نئی شریعت لے کے آئے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نبوت کا اعلان کرے۔ لہذا جو بندہ ایسے شخص کے بارے میں اگر یہ خیال رکھے، نرم گوشہ رکھے کہ وہ کافر نہیں ہے، ایسا نظریہ اور عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ صراحتاً اور وضاحت کے ساتھ نام مبارک لے کر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی 98 آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ یا بعض میں اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی تقریباً 200 احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ لہذا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اب تک تقریباً 20 سے زائد دجال پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے بعض دورہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پائے گئے، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک شخص یمن میں جس کا نام اسد عنسی تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اسود کو قتل کرے؟ چنانچہ حضرت سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ اعزاز اور یہ شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسود عنسی کو جا کے قتل کیا۔ جس رات کو قتل کیا، صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ خوشخبری سنائی، فرمایا کہ آج اسود کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ مبارکہ میں آپ کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف جنگ فرمائی، جس کے نتیجے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام صحابہ کرام تھے۔ اور اس جنگ میں مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے 30,000 افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ اور اسی طرح بعد میں یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ آج کل کے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ جن کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے، مرزائی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ بھارت کے گجرات قادیان میں، گجرات کے شہر قادیان میں 1839 کو پیدا ہوا۔ ابتداً اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد یہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایز اے چپڑاسی ڈیوٹی کرتا رہا 4 سال تک۔ اور پھر اس دور کی انگریز حکومت نے مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، انگریز حکومت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو باقاعدہ تیار کیا، اس کو ٹرین کیا، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس قدر جھوٹا تھا، ابتداً اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے پیغام آتا ہے۔ پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ میں مسیح ہوں،
یعنی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان خوشخبری سنائی تھی اپنے صحابہ اکرام کو، اس نے اعلان کیا کہ میں وہ ہوں۔ بعد میں اس نے 1901 میں باقاعدہ نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور پھر 1908 کو یہ لیٹرین میں جا کے واصل جہنم ہوا۔ ہماری قانون ساز اسمبلی نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے جو ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ قانون پاس کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ہمارے آئین پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، یہ اسلامی اقدار اور اسلامی نام جو ہے یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ اپنی ترویج اور اپنی اشاعت یہ کھلے عام مسلمانوں کی طرح نہیں کر سکتے، اور یہ آئین پاکستان میں، دستور پاکستان میں یہ بات شامل ہے کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم اور قانون ساز اسمبلی میں یہ ممبر بن کے بھی نہیں آ سکتے، لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتوں کی نااہلی اور کمزوری کی وجہ سے یہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی یہ براجمان ہو گئے، اور بڑے بڑے اداروں کے اندر بڑے عہدوں پر بھی یہ فائز ہو گئے اور براجمان ہو گئے، اور پھر اپنی اشاعت اور اپنی ترویج جو ہے یہ بھی کھلے عام یہ کرنے لگے۔ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر یہ آ رہے ہیں، اور یہ ڈش کے اندر ان کے چینلز جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، مختلف زبانوں میں ان کے چینل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے یہ اپنی اشاعت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہمارے سکولوں کالجز میں، یونیورسٹیز میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ پروموٹ ہو رہے اور سامنے آ رہے، اور کھلم کھلا جو ہے یہ اپنی اشاعت کر رہے اور اپنے مذہب کی جو ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں مسلمانوں کو اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے، چاہے سوشل میڈیا یا اور ذرائع جو بھی ہو سکتے ہیں، یہ اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو، دوست احباب کو اس بات میں آگاہ کرنا چاہیے، یہ قادیانیوں کے جو کفریہ نظریے ہیں، جو ان کے کفریہ عقائد ہیں، ان کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں انہیں پتہ چلے اور خبر ہو کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ کس طرح اپنے کفر کا پرچار کر رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنے دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا کردار جو ہے بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔